لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بھیجیے بر محمد. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر کرن بانو بنت سید عالم حسین اور راشدہ بیگم بنت صابر حسین کی روح پر سر. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں خداوند کریم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جس نے بھی دین الہی کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کیا، خدا ایسے لوگوں کے دین کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے. صلوات بھیجیے محمد. اجا ان مجلسوں کا عنوان ہے تبلیغی اور اصلاحی، یعنی اس میں تبلیغ بھی کرنا ہے اور وہ تبلیغ کرنا ہے جس میں اصلاح ہو. تو بہرحال میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، آپ کے پاس تو خیر ہوگا. میں صرف 20 منٹ کی مجلس 9:30 تک مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے اور بھی جگہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فرش پہ اطمینان سے ہم یہ بیٹھ کر سوچیں کہ آیا ہم مشن امام حسین علیہ السلام میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہمارے کردار میں وہ نکھار پیدا ہو رہا ہے یا نہیں جو ذکر اہل بیت سے ہونا چاہیے. ہماری عادتیں وہی ہیں، ہماری خصلتیں وہی ہیں، ہمارا طور و طریقہ وہی ہے، بیٹھنے کا انداز بھی وہی ہے، گفتگو کا طریقہ لہجہ بھی وہی ہے جو آج سے پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے. اور فیض آباد میں مثال دینے میں کوئی ذات نہیں. آپ لوگ گلاب باڑی میں بھی مجلس میں جاتے ہوں گے اور مقبرہ میں بھی اور چوک کی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے ہوتے ہیں
تو یہ بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ورنہ وہیں کہیں فورس پہنچ جائے۔ جب فرش بچھتا ہے تو اس کے کنارے کنارے وہ پتھر، اب یاد آ رہا ہوگا آپ کو، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کیوں رکھ دیے جاتے ہیں؟ تاکہ یہ فرش جو بچھا ہے اور چاندنی جو بچھی ہے یہ ہوا کے دوش پر اڑنے نہ پائے۔ لیکن جو آج سے 40 سال پہلے پتھر تھا، کیا اس میں تبدیلی آئی؟ کیا اس کا رنگ بدلا؟ کیا اس کا انداز بدلا؟ نہیں، جہاں کا تھا وہیں ہے، لیکن مقصد اپنا پورا کر رہا ہے۔ تو جہاں مقصد ہو اور اپنے ہدف میں تبدیلی نہ پیدا کر سکے اسے پتھر کہتے ہیں، اور جہاں کردار میں بلندی پیدا ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ذرا سے معاملے میں غصہ اتنا آ جائے گا کہ جناب موسیٰ کا جلال اپنی جگہ، کوئی معاملہ ہو جائے گا تو ہم اپنے نفس پر کوئی کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا ہوگا بھی کیا؟ کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، کتنے جلوس ہو رہے ہیں، ہم آپ کہتے ہیں کتنی مجلس ہوگی مولانا؟ ارے یہ کم ہے، یہ مجلس زیادہ نہیں، یہ مجلس کم ہے۔ اس لیے کم ہے کہ جب مجلسیں ہمارے کردار کو نہ بلند کر سکیں، ہماری طبیعت میں مزاج میں نکھارپن نہ پیدا کر سکیں، تو یہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے کردار بنا، آپ لکھا چلایا کریے، شب بیداری میں لوگ باہر کھڑے ہیں، آپ پکارا کریے، لوگ مجلس میں وہاں بائک پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں کتنے ایسے آئے ہیں بیچارے، اللہ ان کو سلامت رکھے، دن بھر بائک پہ چلتے ہیں اور مجلس میں بھی بائک پر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی آنے کے بعد فرش پہ نہ آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کھایا کیا ہے جو فرش تک پہنچے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ ہاں وہ کون سی ہم نے غذا لی ہے کہ ہم درگاہ تک تو پہنچ گئے لیکن فرش تک نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ ہم کو سدھارنا ہے۔ اب یہ لائف بیچارے چلا رہے ہیں، اب ہمارے شہر کا پول کھلے گا اور کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میری مجلس ایسی ہوتی، کتنی مجلسیں ہو رہی، کتنے پروگرام ہیں شہر میں، اور میں ان لوگوں سے کہتا بھی ہوں، ان بیچاروں سے، کہ بھیا ہماری مجلس لائف نہ چلایا کرو ورنہ لائف بگڑ جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہاں صلی اللہ، تھوڑی دیر سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، مجلسیں ہو رہی، خوف کیجئے، جتنا جی چاہے مجلسوں میں شریک ہوئیے، لیکن اپنے اندر اگر تبدیلی نہیں ہے تو کوئی فائدہ۔ میں تو ثواب تو مل جائے گا، اور ثواب دینے والا تو اسی وقت ثواب دے چکا جب آپ گھر سے چلے تھے۔ جب آپ نیت کر کے چلے کہ ہمیں بڑی درگاہ جانا ہے مجلس میں، تو ثواب وہیں مل گیا۔ اب ثواب کے لیے اگر مجلس میں آئے تھے تو وہ مل چکا۔ کردار کو بلند کرنا ہے تو ہمیں اور کچھ سوچنا ہے، ہمیں اور کچھ غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے۔ اگر ہماری فکر میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے شعور میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صبح کی نماز ہر آدمی 2 ہی رکعت پڑھے گا، 3 تو نہیں پڑھے گا نا۔ ظہر کی نماز 4 ہی پڑھے گا نا، 3 یا 5 تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ 3-5 کرنے میں لوگ بہت آگے ہیں، 3 سے 5 نہیں ہوگا۔ جتنی نماز ہے اتنی ہی نماز ہے۔ تو رکعت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کردار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم مجلس حسین میں آئے ہیں تو ہمارے اندر کچھ تبدیلی ہے۔ سنیے گا آپ، بہت سے واقعات ہیں، ابھی آپ کو کتنے جگہوں پر ہے اور ملے گا بھی واقعہ کہ کتنے لوگ آ کے بیٹھ بھی گئے مجلس میں،
تو وہ تلاش کرتے ہیں. پہلے تو لوگ آگے آ کے بیٹھنا چاہتے تھے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ پیچھے ہی بیٹھیں تاکہ دونوں کام ہوتا رہے. اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں گا. اگر وہ یہاں نہیں بیٹھے تو بائک پر بیٹھے، ان کا موبائل چل رہا ہوگا. کہاں ہیں آپ؟ یہ میں نے راٹھ ویلی میں ایک بات کہی تھی، پھر یہاں کہہ دوں کہ جب یہاں حصہ بڑھنے لگے، ابھی اعلان ہو جائے، آج سب لوگ اتنا حصہ لے جائیں جتنے گھر میں لوگ ہیں. اتنے حصے لے جائیے جتنے گھر میں لوگ ہیں. انشاءاللہ 18، 22، 17، 16 سے کم حصہ نہیں جائے گا. کیوں؟ ارے حصہ مل رہا ہے تو جب ہم کو مل رہا ہے تو ہمارے گھر والوں کو ملے. تو جس طرح اپنے ساتھ گھر والوں کو حصے میں آپ شریک کر رہے ہیں، اتنی ہی عبادت میں بھی شریک کر لیجیے، اتنی مجلس میں بھی شریک کر لیجئے. کسی دوست کو پکڑ کے لائے ہیں تو درگاہ تک وہ رک گیا ہو تو اس کو یہاں تک لے آئیے. سوچ رہے جائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم بالکل بے لگام ہو چکے ہیں. سوچئے گا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں، حقیقت ہے. 18 بنی ہاشم کے تابوت میں بھی انشاءاللہ آپ کو جانا ہے. ذاکر مرثیہ پڑھے گا، مصائب پڑھے گا، آپ گریہ کریں گے. یہ 18 بنی ہاشم کے تابوت اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ صرف گریہ کرنا ہے، نہیں، ہم کو یہ بھی پیدا کرنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے بچوں جیسا کردار بھی ہمارے بچوں میں پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ عزم بھی پیدا ہونا چاہیے. تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنی فکر کو بدلیں گے. الحمدللہ ابھی دانی صاحب نے بہت اچھے اشعار سنائے کہ ہم کو سوچنا چاہیے ہم کو کیا ملا. تو یہاں تو یہ منبر سے پڑھا جا رہا ہے کہ ہم کو سوچئے کیا ملا. جب گھر پہنچیں گے تو لوگ کہیں گے حصے میں کیا ملا. بھائی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا کام. دیکھیے اس کو میں ذرا سا تھوڑا سا محسوس کر لیجئے. حصے میں ملنا اور ہے، حصے میں آنا اور ہے. ہمارے حصے میں عبادت کتنی آئی ہے، ریاضت کتنی آئی ہے، شجاعت کتنی آئی ہے، سخاوت کتنی آئی ہے، علم کتنا آیا ہے، کردار کتنا آیا ہے. جب یہ سب ہمارے اندر اضافہ صفتوں میں ہوتا جائے، مجلس حسین میں آنا تبلیغ بھی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی. صلوات بھیجے بر محمد والے. آپ محسوس کریے کہاں ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. ابھی تازہ واقعہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجلس چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ باپ نے حکم دیا، بیٹے چلے آئے مجلس میں، سنا کرتے. آ گئے دونوں بیٹے. اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ذاکر جب پڑھتا ہے تو کچھ لوگوں کو ٹارگٹ میں لکھتا ہے. جو دیکھ رہے ہیں گھور کے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہ گھور کیوں رہے ہیں، نظر التفات کیوں رکھ رہے ہیں، اور سو کون رہا ہے. اور وہ دونوں بچے مجلس میں تو آ گئے لیکن وہ اپنا کام موبائل میں چلائے. بیٹھے ہیں مجلس میں لیکن موبائل چل رہا ہے. اس عالم دین، اس ذاکر حسین نے اپنی پوری مجلس کا نچوڑ بیان بھی کر دیا لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. وہ کام اپنا کرتے رہے، اپنی روش میں جاتے رہے. یہ گھر پہ آئے، آرام کیا بستر پہ، اس طرح آپ کرتے رہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ مجلس حسین میں فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنے کے بعد لوگ وہی کام انجام دیتے ہیں جو ایک شعر تفریح کا ہوتا ہے. بہت صدمہ ہوا اور بہت پریشانی. یہ بچے عجیب ہو رہا ہے، ہم لوگ کے یہاں ہو رہا ہے. لیکن یہ واقعہ سنیے. اب وہ دوسرے دن جب انہوں نے مجلس پڑھی تو دیکھا وہ دونوں بچے مجلس میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کا انداز بھی بدلا ہوا ہے، لباس کا انداز بھی بدلا ہوا ہے. مجلس کو غور سے سن بھی رہے ہیں، مصائب پہ وہ گریہ بھی کر رہے ہیں، مولانا سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں. تو مولانا نے کہہ دیا، اے بھیا کل بھی تو تم آئے تھے، کل بھی تو تم آئے تھے. کہا حضور میں کل بھی آیا تھا. کہا کل تو یہ ایکٹیویٹیز نہیں تھی، کل اور آج میں اتنا فرق پیدا کیا ہوا. تو اس نے کہا کیا ہے، اگر ہم یقین کر سکتے ہوں گے تو ہمارے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوگی. کہا انہوں نے کہ میں
جب یہاں کی مجلس کے بعد گیا، یہ سچ ہے کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دیا، یہ سچ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں پڑے رہے، یہ سچ ہے کہ آپ نے کیا بیان کیا ہم نے اس کو سنا ہی نہیں، لیکن جب جا کے بستر پہ لیٹے ہیں تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہوئے، 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا نام بھی لکھ رہے ہیں، ان کا اعمال بھی لکھ رہے ہیں، ان کے صفات بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم بار بار ان کے آگے جا رہے ہیں، نہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، نہ متوجہ ہو رہے ہیں، نہ داہنی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں عاجز ہو کے ہم نے ان فرشتوں سے کہا بھیا ہم بھی تو اسی مجلس میں تھے، کہا یہ بات تو صحیح ہے لیکن تم کس طرح بیٹھے تھے یہ بھی میں جانتا ہوں، لہذا اس کا نام وہی نام جہاں لکھا جائے گا جس نے مجلس کو غور سے سنا ہے اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ تو کل جب ہم نے یہ انجام دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ مجلس میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجلس کو سننا چاہیے، اپنے کردار میں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے، یہ ہونا چاہیے ہے۔ آئیے اہل بیت کی وزن میں آئیے، اہل بیت کے قرآن کہتا ہے، حدیث ہے کہ لوگ مسجد سے اٹھتے تھے دروازے پہ جاتے تھے اور دروازے پہ جانے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ، جسے کتنے یہاں یہ بھی کہہ دیں گے میں ندیم صاحب کیا پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے ارے یہ کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ، لڑائیاں جھگڑے تک ہو گئے، لوگوں سے پوچھا ارے بیٹھے یہی ہیں لیکن پوچھا نہیں اب کہہ کیا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسا مجمع کی عادت پڑ جائے کہ بیٹھ کر دروازے تک جائے بھول جائے تو وہ مجمع اگر غدیر سے مدینہ چلا جائے اور منقل تو مولا بھول جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ۔ اگر ہم نے نماز فجر اول وقت پر نہیں پڑھی ہے تو مجلس کے وقت آنے کے بعد تہیہ کر لیجئے کہ ہم کو اول وقت مجلس میں نماز پڑھنا ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو اول وقت ہم نے ظہر پڑھنا ہے، اول وقت نماز مغربین پڑھنا ہے، اور نمازوں کے پابند ہیں تو ہمیں نماز شب کا پابند بننا ہے، نماز شب کا پابند بننا ہے۔ اگر حسینی ہو تو یہ پیغام ہے، تبلیغ ہے ہماری نہیں، امام حسین کی، جنہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا اے میری بہن ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ آپ بتائیں کیا ہمارے امام اپنی بہن زینب سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ان کو متوجہ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ قیامت تک کے چاہنے والوں کو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو نماز شب کو فراموش نہ کرنا، نماز شب پڑھنا چاہیے۔ تبرک لے رہے ہیں، میں نے کہا نا اکثر لیتے ہیں تبرک، ہمیں کوشش یہ ہوتی کہ کتنی جلدی ہمیں مل جائے۔ صبر تحمل کیجئے، صبر تحمل کیجئے، یاد رکھیے گا جب آدمی کا ذہن اور انسان کے مستقل عمل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑی بڑی عبادت گاہوں میں جانے کے بعد وہی عمل کرتا ہے جو یہاں عادت پڑی ہوتی ہے۔ ہم تبرک لینے جاتے ہیں، کسی کو گدا دیتے ہیں، کسی کو کوہنی مارتے ہیں، کسی کے پیر پہ پامال کرتے ہیں، کسی کو جھٹکا دیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ تبرک حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حجر اسود پہ بھی جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو دھکا دے کے حجر اسود بوسہ لے کے کہتے ہیں اور پلٹ کے کہتے ہیں ہم نے تو بوسہ لے لیا، فلاں کو دھکا دیا، فلاں کو کوہنی مانا۔ یہ یاد رکھیے گا نہ کوہنی مارنا تبرک لینے میں صحیح ہے، نہ حجر اسود کا بوسہ لینا صحیح ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو پتہ چلے کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ عمل انجام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ علم مبارک کو بوسہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ نزاکتیں آپ سمجھ لیجئے گا، تابوت کا بوسہ لے رہے ہیں تو آپ کنارے ہو جائیے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ لیجئے، نہ،
شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر حجر اسود کو نہیں چوم سکتے ہو، خانہ کعبہ کو بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو استسلام کر لو، دور سے ہاتھ اٹھاؤ، اس نیت سے اٹھاؤ کہ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں تو ہم نے یہیں سے بوسہ لے لیا، ہم نے یہیں سے سلام کر لیا، تو خدا نیتوں کا جاننے والا ہے، وہی ثواب دے گا جو بوسہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ ہم کو پتہ ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تابوت مبارک میں کسی کو دھکا لے کر تابوت کا بوسہ لیں، یا کسی کے پیروں کو کچل کر جناب عباس کے عالم کی زیارت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جزا دینے والے اہل بیت، میں نے بہت کہا اس مجلسوں میں، اس اشروں میں، اور پھر یہاں بھی کہہ دوں، بات ختم ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں بات یہاں تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، لیکن اتنا یاد رکھو، کچھ ہو نہ ہو، لیکن جب مجلس میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، فرش اعضاء کو بوسہ لو، پھر اس کے بعد بیٹھ جاؤ، اور یہ نیت کر کے چلو جس مجلس میں ہم جا رہے ہیں، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جو بھی تو نے ثواب رکھا ہے یہ ہمارے مرحومین کو پہنچے، ہمارے مرحومین کو پہنچے، تو آپ کو ثواب تو ملے گا، ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا جس کے لیے آپ نے نیت کی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیسے عبادت ہوگی بتائیے؟ اگر کسی سے کہیے بھائی وضو کرو، اما بہت جلدی میں ہے، سب کام شریعت کا جلدی میں ہونے لگتا ہے، جلدی میں ہے، لیکن کسی آفیسر سے ملنا ہے تو منہ بھی دھلنا ہے، کریم بھی لگانا ہے، اگر سرما لگاتے ہو تو سرما بھی لگانا ہے، آئینہ ہے تو سامنے رکھ کے کنگھا بھی کرنا ہے، سب کام کریں گے، کیوں؟ ایک حاکم سے ملنا ہے۔ اہل بیت یہاں آتے ہیں، اہل بیت یہاں آتے ہیں۔ میں نے کہیں جملہ کہا تھا، دہرا دوں اور بات ختم کر دوں، آج کے زمانے میں شوبازی بہت ہے، آج کے زمانے میں دکھاوا بہت ہے، آج کے زمانے میں سیلفی لینے کا رواج بہت ہے۔ میں نے تو زیارت میں بھی جا کے دیکھا کہ حرم میں داخل ہونے والے زیارت بعد میں پڑھ رہے تھے، سیلفی پہلے لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے لوگ؟ کہاں گم ہو گئے ہم؟ خدا کے لیے ان سب چیزوں کو گھروں میں چھوڑ دیجئے جس سے ہماری گمراہیوں کے چانسز ہوں۔ اگر پہلی مرتبہ علم پر نظر پڑ جائے تو نظر ڈالنے تک یہ تو نیت رکھو، کاش کہ مولا کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو جائے، ہم تابوت کو بوسہ لیں، کاش کہ مولا کی نظر کرم ہماری طرف ہو جائے۔ اور جب مولا کی نظر کرم ہو جائے گی، مولا کی نظر کرم ہو جائے گی تو پھر کیا کہنا ہے؟ بس سنیے، کون ایسا انسان ہے جو یہاں آ کے زیارت نہ پڑھتا ہوگا، نماز کے بعد زیارت نہ پڑھتا ہوگا، لیکن کسی عالم دین یا کسی بھی انسان کو کون ایسا نہیں ہے جو سلام نہ کرتا ہو؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس سلام کا جواب دینا واجب ہے تو جب مومن سلام کرتا ہے اور جواب ملتا ہے تو جو امیر المومنین کو سلام کرے گا، جو رسول اسلام کو سلام کرے گا، جو امام حسین کو سلام کرے گا، جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ لہذا ہم جب بھی مجلسوں سے اٹھیں اور نماز کو تمام کریں تو آپ عجلت میں زیارت نہ پڑھیے، یہ سمجھ کے پڑھیے، اس ادب کے ساتھ پڑھیے کہ مولا اگر ہم کربلا نہیں پہنچے ہیں تو ہم یہاں سے آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور اس انداز میں آپ سلام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب ملتا رہے گا، اور اسی جواب کا صلہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر نظر کرم ہوگی۔ وقت نہیں ہے، اور زحمت تمام کرتے ہوئے میں نے بات ہی موضوع ہی ایسا اٹھایا تھا کہ جہاں چاہوں گا میں ربط مصائب دے دوں گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کربلا میں حسین مظلوم کربلا نے کیسے کیسے
ظلم برداشت کیے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے ہمارا ذاکر، ہمارے علماء جو بھی ذکر کرتا ہے وہ یہ سنتا ہے کہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا کھڑے تھے، آواز دیا ایک جوان بیٹے تھے، علیکم منا سلام، اے میرے بابا میرے سلام کو آخر قبول فرمائیے. حسین نے کمر تھاما، علی اکبر کی طرف بڑھے، ٹھوکریں کھاتے رہے، اٹھتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، اٹھتے رہے اور علی اکبر تک پہنچ گئے. یہ ذاکر نے بیان کیا ہے، لیکن حسین کو جانے میں کتنا وقت لگا ہے، حسین کو کتنی ٹھوکریں لگی ہیں، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ پڑھنا بہت آسان ہے کہ جناب عباس جب گھوڑے سے گرے ہیں اور مولا کو انہوں نے سلام کیا ہے تو امام حسین نے کمر تھام کے کہا بھیا عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. عزیزان گرامی، یہ کہنے میں بہت کم وقت لگا ہے، لیکن حسین کو عباس تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. ہم کو کہنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ عباس کا علم حسین نے اٹھایا ہے، علی اکبر لے کے چلے ہیں اور کمر تھام کے حسین ماتم کرتے ہوئے آئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ جس طرح ہم قبرستانوں میں جنازہ لے کے جاتے ہیں اور دفن کر کے جنازے کو جب وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو بیٹے کا بھی بازو تھامتے ہیں، بھائی کا بھی بازو تھامتے ہیں اور اس کو پکڑ کے اس کے گھر تک لے کے سہارا دیتے ہیں. لیکن کبھی سوچئے جب حسین علم لے کے اکبر کے ساتھ چلے تھے تو عباس کو چاہنے والوں کے درمیان نہیں چھوڑا تھا، عباس کو دشمنوں کے درمیان چھوڑا تھا. یہ دشمن اتنی دور چلے گئے تھے کہ حسین اپنے عباس کے پاس بیٹھے رہے. لیکن جیسے ہی میرا مولا گزرا ہے ظالم قریب آ کے کہتے رہے کون ہے جو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، کون ہے جو عباس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. آؤ عباس کا اب کوئی مددگار یہاں نہیں ہے، کوئی تلوار لے کے پہنچا، کوئی نیزہ مارتا ہوا پہنچا. اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی. بس 2-3 فقرے سنیے اور مجلس تمام. آپ نے مسلسل سنا ہے جناب مظلوم کربلا جب رخصت ہونے لگے تھے تو جناب سکینہ نے کہا تھا، علماء بیان کرتے ہیں بابا پیاس سے کلیجہ کباب ہو رہا ہے، پیاس سے کلیجہ کباب ہو رہا ہے. حسین نے کیا کہا؟ سکینہ پانی؟ کہا ہاں بابا. امام حسین نے ٹھوکر لگایا، ایک کوزے میں پانی لیا، سکینہ کے ہاتھ میں رکھا، لیکن جیسے لب تک لانا چاہا حسین نے ہاتھ رکھ دیا. اے سکینہ ذرا ادھر تو دیکھو. اب جو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا ایک امت ہے جو تڑپ رہی ہے. سکینہ کو اپنا غم بھول جاتی ہیں، ان کے تڑپنے کو یاد کر کے بابا ان کا تڑپنا بند کب ہوگا؟ کہا سکینہ اگر یہ پانی تم نہ پیو گی تو ان کا تڑپنا بند ہو جائے گا. یہاں آپ نے سنا دوسری منزل میں آپ نے سنا کہ ایک منزل ایسی آئی جہاں سکینہ نے کہا پھوپھی اماں یہ گھرانے کی بیوی جو بالائے خانہ بیٹھی ہے بڑی شریف نظر آتی ہیں. کہا بیٹا تم نے کیسے سمجھا؟ کہا جب سے میں راستے میں چلی ہوں ہر ایک کے ہاتھوں میں پتھر ہے اور ہر ایک پتھر مار رہا ہے، لیکن اس بیوی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے. اور ایک منزل ایسی آئی اور بھی اب مسلسل آپ نے سنا جہاں سکینہ نے پیاس کا اظہار کیا. جب پانی لے کے وہ آئی ہے تو آپ نے یہی تو کہا تھا کیا پانی چاہیے؟ کہا ہاں. لانے والی نے کیا کہا سنیے گا، آپ سنتے ہیں نا. لانی والے نے کیا کہا؟ بی بی پانی پلا دیجئے، میرے حق میں 2 دعائیں کرا دیجئے. جناب زینب نے کہا اپنی دعا پہلے بتا. کہا بی بی پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیمی سے محفوظ رہیں اور ہمیں جلد سے جلد مدینہ جانا نصیب ہو. سنتے ہیں نا آپ. پھر ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں شمر سب کو پانی پلا رہا تھا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر اجازت دو تو چچا سے اجازت دیجئے تو شمر سے پانی مانگ لوں. بی بی زینب نے اجازت دیا. سکینہ کودا لے کے آگے بڑھی. رونے والوں بہت روئیے گا، اپنے گھر پہ بھی جا کے سوچئے گا، روئیے گا. جناب سکینہ نے ہاتھ پھیلایا، اے شمر مجھے پانی پلا دے. اے رونے والوں یہ روایت تو آپ نے سنی، لیکن میرا دل کہتا ہے
جب سکینہ نے شمر کے آگے ہاتھ پھیلایا ہوگا، کربلا میں عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، ہائے میری بھتیجی شمر کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اے عزادارو، ہر جگہ آپ نے دیکھا شمر قریب آیا، مشکیزے کا تسمہ کھولا، سکینہ کے سامنے پانی بہا دیا۔ اتنی باتوں کو میں نے جلدی جلدی بیان کیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کربلا سے شام تک سکینہ کے پاس پانی آیا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا سکینہ کی پیاس کہاں بجھی، سکینہ کی پیاس کہاں ختم ہوئی۔ میں اتنا وصیت کیا، اے بوبی اماں، اے بھیا سجاد، اگر میں مر جاؤں تو ایسی زمین پہ دفن کرنا جو زمین اتنی نم ہو کہ جو میری پیاس کو ختم کر سکے۔ سیعلم الذین ظلموا عین قدر۔ پروردگار انہی اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس مجلس کے لیے سلسلے سے جو لوگ بھی شامل ہیں، جس انداز سے بھی شامل ہیں، پروردگار ان کے دلی حاجات کو قبول فرما، اور عزائے حسین کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا جو حضرات یہاں موجود ہیں، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، بی بی سکینہ کا مصائب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، روایتوں میں یہی ہے۔ پروردگار بہترین دعا یہ ہے کہ ہم کو ایسا بنا دے جیسا میرا وقت کا امام چاہتا ہے۔ ہماری دعا و مناجات کو قبول فرما۔ اربعین کے لیے جو زائرین جا چکے ہیں، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما، جو رہ گئے ہیں آئندہ سال انہیں زیارت کے لیے نصیب فرما۔ ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے آباء انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منک انت السمیع